بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما کر آخری عشرے میں 27 رمضان المبارک نزول قرآن کی رات نصیب فرمائی اور اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ کروڑہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ حقوق العباد میں آج آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب شفقت، رحمت، محبت کی جائے تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا ہے، اور اگر اس سے انحراف کیا جائے تو اس کی وعید حدیث مبارکہ کے اندر کیا بیان ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو ارشاد فرمائیں گے کہ سن، میں دنیا میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی حاجت تھی اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ شخص بڑا تعجب کرے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میں دنیا میں بیمار ہوا مگر تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، میری عیادت نہ کی۔ وہ شخص اور تعجب کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں پیاسا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ شخص بڑا تعجب کرے گا ان تینوں سوالوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ قادر مطلق، آپ خالق حقیقی، آپ تو کل جہان کو رزق عطا کرنے والے، پالنے والے، سب کچھ عطا کرنے والے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہو اور میں نے آپ کو پانی نہ دیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تو ان صفات سے ماورا ہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں پھر صحت مند ہو جائیں، کوئی بیماری آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ سن، میرا فلاں بندہ بیمار تھا جو تیرے پڑوسی کی صورت کے اندر تھا، جو تیرے رشتہ دار کی صورت کے اندر تھا، جو تیرے بھائی کی صورت کے اندر تھا، مگر تجھے پتا تھا کہ وہ بیمار ہے مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی، بیمار پرسی نہ کی۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ سن، میں بھوکا اس طرح تھا کہ تیرا پڑوسی، تیرا بھائی، تیرا رشتہ دار، تیرے دوست وہ بھوکا تھا اور تجھے پتہ بھی تھا، اس نے تجھ سے سوال بھی کیا تھا مگر تو نے اس کے کھانے کا اہتمام نہ کیا۔ اگر اس کے کھانے کا اہتمام کرتا تو مجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پاس پاتا۔ تیسرا پھر ارشاد فرمائیں گے اللہ رحیم و کریم کہ وہ فلاں شخص آیا تھا اپنی پیاس دور کرنے کے لیے، کبھی اس نے پانی طلب کیا یا مشروب طلب کیا مگر تو نے اس کے پینے کا اہتمام نہ کیا۔ اگر تو اسے پلاتا مجھ رب کریم کو اس کے پاس پاتا۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ عام طور پر یہ ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی سائل مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی کہہ دیتا ہے کہ کھانا کھلا دیجئے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے رشتہ دار، ہمارا دوست احباب وہ بیمار ہے مگر ہم عیادت کے لیے نہیں جاتے، ہزار فضول کاموں میں اپنے وقت کو صرف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کتنا پیارا محبوب عمل ہے کہ تو اگر اپنے کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو تو رب کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ تو اگر کسی فقیر محتاج کو کوئی کھانا طلب کر لے، کھانا کھلاتا ہے تو اس شخص کو نہیں، تو اپنے رب کو کھانا کھلاتا ہے، اور تو کسی کی پیاس کو دور کرتا ہے، کسی کے لیے مشروب کا اہتمام کر دیتا ہے۔
تو تو اسے نہیں کھلاتا، تو اپنے رب کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں عید قریب ہے، بالخصوص جتنے بھی فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، کھانے کی مد میں بھی تعاون کریں، پینے کی مد میں بھی ان کے لیے بہترین مشروب کا اہتمام کر دیں، بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی بھی کریں، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی مد میں، ہدیے کی مد میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ تعالی کل میدان محشر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو نے میری بیمار پرسی بھی کی، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، آج میں تیری عیادت تواضع ایسے کرتا ہوں کہ آج میں تجھے جنت کی نعمتیں نصیب فرماتا ہوں۔ تو نے مجھے کھلایا تھا، اب میں تجھے جنت کی نعمتیں کھلاؤں گا، جنت کا رزق کھلاؤں گا، مجھے پلایا تھا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ پانی جو باسی نہیں ہوگا، میٹھا پانی، اس کی نہر تیرے ملک کر دی گئی، یہ دودھ کی نہر تیرے ملک کر دی گئی، اس سے پی اکبر، یہ شراب طہور کی نہر یہ بھی تیرے سپرد کر دی گئی، اور یہ شہد کی نہر یہ جاری و ساری ہے تیرے محل کے سامنے، جب چاہے پانی بھی پی، جب چاہے شہد کی نہر سے بھی لطف اندوز ہو، خالص دودھ بھی پی، اور جب چاہے شراب طہور بھی پی۔ اور اللہ تبارک و تعالی سمل کی طفیل جنتی کے جو ایک دسترخوان میں 70 قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اتنی پاور و طاقت بھی دیں گے ایک وقت میں، وہ 70 کھانوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا